السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جی ناظرین، آج ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی، میرے محبوب علیہ السلام کے یار غار کے ساتھی۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرے محبوب علیہ السلام کے سسر بھی ہیں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مردوں میں سے اگر میں سب سے زیادہ محبت اور پیار کرتا ہوں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کرتا ہوں۔ اور یہ بھی بات میں کرتا چلوں ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ سچے دل کے ساتھ محبت اور پیار کرتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غالباً عصر کی نماز پڑھا کر باہر نکلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو شہزادے، دو پھول حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، جن کو سونگ کر آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راحت محسوس کیا کرتے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، پیارے علی، بیٹے تو آپ کے ہیں لیکن ان کی صورت، ان کا پورا وجود آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا پڑے۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کے ساتھ سچے دل کے ساتھ محبت اور پیار کرنے والے۔ تو ناظرین، جو بات میں سنوانے جا رہا ہوں، جو گفتگو سنوانے جا رہا ہوں وہ ہے علامہ شہنشاہ نقوی کی۔ اس بندے نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کر دی، لیکن حیرانگی والی بات یہ ہے کہ ان کی زبان سے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان نکلے، بلکہ انہوں نے یہ بھی لفظ بولا ہے حضرت۔ یقین مانیے اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہو سکتی کہ ایسا بندہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میں چاہتا ہوں ناظرین وہ آپ کو گفتگو سنواؤں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں ایک ایسے مرحلے پر کہ جب علی کی شدت سے ضرورت تھی اور علی تک پہنچنے میں تاخیر ہوئی اور بہرحال مولا تک پہنچ کے مسئلے کو حل کیا گیا، تو پھر ارشاد فرمایا لم تلد النساء مثل علی بن ابی طالب، کائنات میں کوئی ماں ہی نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ جنا ہو، علی جیسا بچہ کسی عورت نے دنیا میں منتقل نہیں کیا۔ یا حضرت عمر کا بڑا مشہور فرمان، کہتے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ یہ الفاظ بہت روشن ہیں، اور ان الفاظ کے ذریعے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مولا کا مقام ہر دور میں کتنا ضروری اور شدید تھا۔ نبی نے ایک سفر میں کسی سے کھجوریں اس نے کھلائی، نبی کو سرکار نے کھجوریں کھا کے فرمایا جب مدینے آؤ گے تو میں بھی تمہیں کھجوریں دوں گا۔ سرکار کی رحلت ہو گئی، وہ آ گیا، حضرت ابو بکر کا دور ہے، اس نے کہا نبی نے فرمایا تھا مدینے آؤ گے تو کھجوریں دوں گا۔ حضرت ابو بکر نے بے ساختہ کہا علی کو بلاؤ۔ مولا علی تشریف فرما ہوئے، حضرت ابو بکر نے فرمایا علی یہ کھجوریں مانگ رہا ہے، نبی نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ مدینے آؤ گے تو کھجوریں کھلاؤں گا۔ مولا علی نے 3 مشت کھجوریں اس کے دامن میں ڈال دی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا ابو بکر یہ کام تو آپ بھی کر سکتے تھے؟ فرمانے لگے جب میں غار میں نبی کے ساتھ تھا تو ساری رات یا اللہ کی باتیں ہوئی ہیں یا علی کی باتیں ہوئی ہیں۔ ساری رات سرکار نے مجھ سے اللہ کی بات کی ہے یا علی کی بات کی ہے، اور جو علی کی باتیں مجھ سے کی ان میں سے ایک بات نبی نے یہ فرمایا انا کفایا، میں نے کیوں کہا علی تم دے دو؟ فرمایا انا کفایا وکفا علی فی العدل سوا، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، تو آئیے ناظرین ہم سورۃ الضحیٰ کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اللہ رب العالمین سورۃ الضحیٰ کے اندر فرما رہے ہیں کیا میرے محبوب علیہ السلام وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی دنیا کی زندگی سے
آخرت کی زندگی بہتر ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین سورہ لیل کا مطالعہ کریں گے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالی عنہ کے بارے میں بھی یہی جملے بول رہے ہیں۔ فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى۔ آگے کیا ہے؟ فرمایا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین سورہ لیل کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالی عنہ کے بارے میں فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب اسلام، ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالی عنہ کی زندگی بھی دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی بہتر ہے۔ نہیں بلکہ میں کہتا ہوں ان کی کتابوں کے اندر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالی عنہ کی شان اور مقام ان کے بڑے ذاکر جتنے بھی ہیں گزرے انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو نبی اگلی بھی بات میں کرتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے اندر تشریف فرمایا، غالباً یہ مسند احمد کی حدیث ہے، فرمایا اے میرے صحابہ ایک ایسا بندہ ہے جس کے لیے جنت کے 8 گیٹ ہی کھل جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ پیارا ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالی عنہ ہے جن کے لیے جنت کے 8 گیٹ ہی کھل جائیں گے۔ اگلی بات فرمایا جنت کے پرندوں کا گوشت کھلایا جائے گا، مہمان نوازی کی جائے گی، تو سب سے پہلے مہمان جنت کا پرندوں کا گوشت کھائیں گے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالی عنہ ہی کھائیں گے۔ نبی یقین مانیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالی عنہ کے بارے میں اگر میں تفصیلاً گفتگو کروں تو کافی لمبی ہو جائے گی۔ آپ سورۃ توبہ کا مطالعہ کریں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالی عنہ سے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے ساتھی غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ادھر نبی موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، تو جب دریا پار کرنے لگتے ہیں تو ان کی قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا کہتی ہے؟ آگے سمندر ہے، پیچھے فوجیں ہیں فرعون کی، یعنی آگے جائیں تو تب بھی مرتے ہیں، پیچھے جائیں تو تب بھی مرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ آپ نے ہمیں کہاں لا کر مروا دیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا تو نبی موسیٰ علیہ السلام کیا فرمانے لگے؟ ان اللہ معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالی عنہ جب محبوب علیہ السلام کے ساتھ ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہ ہو پیارے ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ یہی ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔